ایک عارف تھے، اب پتہ نہیں یہ موضوع کہاں سے دماغ میں آ گیا، لیکن بہرحال یہ بھی عرض کرتا چلوں. وہ ایک عارف تھے، ان کا ایک شاگرد تھا نجف میں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. ان کا ایک شاگرد تھے، میرے خیال میں سید علی قاضی طباطبائی عارف تھے، اور ان کے جو شاگرد تھے ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، استغفر اللہ، اگر میں سوچوں تو شاید ذہن میں آ جائے، شاید نہیں آئے گا، نہیں ابھی نہیں آ رہا. بہرحال وہ موچی تھے، لیکن وہ بہت بڑے عارف تھے. سید علی قاضی کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء بھی تھے. آیت اللہ بہجت ان کے شاگرد تھے. بڑے نامی گرامی علماء کے علاوہ ان کے پاس مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے عرفاء بھی تھے. تو ان کے پاس ایک لوہے کا کام کرنے والے تھے کہ جو بغیر کسی وسیلے کے پگھلے ہوئے لوہے کو ہاتھ سے اٹھا کے کوٹ لیتے تھے. اسی طرح یہ موچی بھی تھے ان کے پاس، تو یہ بھی بڑے عرفاء میں سے تھے. تو ایک دن یہ ان کے پاس آئے اپنے استاد کے پاس، اور اپنے استاد سے کہا کہ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میں اپنی زوجہ کو طلاق دے دوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ نافرمان ہے؟ کہ نہیں نافرمان تو نہیں. کہ نہیں، پھر کیا وجہ ہے؟ کہ نہیں، وہ نافرمان نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی ماں اکیلی ہے، وہ مجبور ہے کہ اپنی ماں کا ساتھ دے. اس کی ماں ہمارے گھر میں رہتی ہے، وہ انتہائی بد زبان ہے، انتہائی بد اخلاق ہے، وہ ہمارے گھر میں رہتی ہے اور دن رات مجھے غربت کے طعنے دیتی ہے، دن رات میرا عذاب کیا ہے، جان عذاب میں کی بھی ہے، جبکہ میرے گھر میں رہ رہی ہے. لیکن میں اپنی زوجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو نکال دو، کیونکہ وہ بیچاری اپنے ماں کا ساتھ دینے میں مجبور ہے، اس کی ماں اکیلی ہے. اور میں اس کو کہتا ہوں کہ اپنی ماں کو سنبھالو، کہ بھائی یہ تو میرے ساتھ نہ کرے، تو اس کا کنٹرول نہیں ہے اپنی ماں کے اوپر. کہنے کہ اب صرف یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنی ماں کو نکال دو، وہ نہیں کرے گی. میں آخر میں یہی سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو طلاق دے دوں تاکہ یہ کہیں اور جائے اپنی ماں کو لے کے اور میری جان چھوٹے. کہنے کہ نہیں، شرعاً صحیح نہیں کر سکتے، تم ایسے نہیں کر سکتے، تم طلاق نہیں دے سکتے. کہنے کہ میں طلاق نہیں دوں تو کیا کروں، یہ اتنی بد اخلاق بد زبان، میں جیسے ہی گھر آتا ہوں یہ میری جان کو عذاب کر دیتی ہے. دوسری طرف سے استاد نے اپنے شاگرد موچی کو یہ کہا ہوا تھا کہ دیکھو، تم کسی کا بھی جوتا ٹانکنے کے لیے آئے، ٹانک دینا، چاہے پیسہ دے چاہے پیسہ نہ دے. کہنے کہ میں آپ کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں، روزی آتی نہیں ہے، پیسہ آتا نہیں ہے، آتا ہے اتنا کم آتا ہے کہ اس میں یہی ہو سکتا ہے. اب وہ میری بیوی قانے ہے، وہ بدبخت قانے نہیں ہے، وہ چلاتی ہے. کہنے کہ صبر کرو. کہنے میں صبر کا ایک حد ہوتی ہے، کتنا صبر کروں؟ کہا کچھ اور صبر کرو، خدا کوئی راستہ نہیں دکھائے گا. ٹھیک ہے. یہ لوگ اپنے استاد کی بہت سنتے تھے، بہت سنتے تھے، جان پہ کھیل جاتے تھے اپنے استاد کی خاطر. آیت اللہ بہجت خود اپنی جان پہ کھیل گئے اپنے استاد کے حکم کی وجہ سے. تو انہوں نے صبر کیا، وہ اپنے گھر چلے گئے. جب وہ گھر گئے تو وہ تیار بیٹھی تھی بک بک کرنے کے لیے. وہ گئے تو اس نے پھر بک بک کرنا شروع کر دی. اب یہ بیچارے تھکے آ رہے تھے، پیسہ بھی ہاتھ میں نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وہ بے عزتی کیے جا رہی ہے. ہمارے ایک مرجع تقلید تھے، میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، ان کی بیوی ان کو بہت لڑتی تھی، مارا بھی تھا اس نے ایک دفعہ. تو وہ جو مرجع تقلید تھے ان کے ماننے والے تھے، ان میں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار تھے جو مسلح 8,000 8,000 10,000 10,000 ان کے فوجی تھے. انہوں نے کہا صاحب کیا ہو رہا ہے یہ؟ یعنی یہ عرب ہے، وہ مضبوط جسم کی ہے، مارتی ہے، میں اتنا کمزور انسان ہوں. تو کہنے کہ صاحب آپ بتائیں، ہماری خواتین جائیں اس کا حساب کتاب کریں. کہنے کہ نہیں میں نہیں کروں گا. کہنے کہ کیوں؟ کہنے کہ اچھا اس کی وجہ سے مجھے کبھی غرور نہیں ہوگا. یہ میرا غرور اتار دیتی ہے. وہ درزی وہ گئے موچی، وہ چلانے لگی تم یہ ہو تم وہ ہو. اب ان کو بیچارے کو بہت احساس ہوا. انہوں نے کہا استاد نے کہا صبر کرنا. ٹھیک ہے صبر کروں. صبر کرتے وہ چلاتی رہی. کہنے کہ اب میں کیا کروں؟ دروازہ کھول کے گھر سے باہر نکل گئے. تو ایک چوراہے تک پہنچے. وہاں اس زمانے میں پتلی پتلی گلیاں ہوتی تھیں، آپ کبھی قوم میں جائیں تو پتلی پتلی گلیاں ابھی ہیں کچھ حصوں میں، باقی سب تو ختم ہو گیا. تو ایک گلی میں سے یوں نکل کے ایک اور گلی کے سامنے آ رہے تھے، 2 گلیاں جیسے بن رہی ہوں. تو وہاں دیکھا کہ جیسے وہ خود سامنے کھڑے، یہ موچی وہ خود سامنے کھڑے
اور ایک منظر ہے کہ وہ سامنے کھڑے اور ان کی ساس بھی سامنے کھڑی ہے. یہ منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے گلی کے اندر دیکھا کہ جیسے وہ سامنے کھڑے ہیں، ساس بھی سامنے کھڑی، اور ساس ان کو تیر مار رہی ہے. اس کے ہاتھ میں تیر کمان ہے، تیر مار رہی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جہاں تیر مارتی ہے ان کے بدن پہ، ان کی شبی کے بدن پہ، وہ جگہ نورانی ہو جاتی ہے، اور وہ جتنے تیر مار رہی ہے ان کے بدن کی نورانیت بڑھتی جا رہی ہے. انہوں نے منظر دیکھا، فوراً گھر گئے اور اس سے کیا نہیں، ہاں شروع ہو جاؤ بولو. پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ استاد کیا کہہ رہے تھے کہ بیٹا صبر کرو، تمہیں بہت کچھ نصیب ہونے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے جواز ملے کہ میں بد اخلاقی کروں دوسروں کے ساتھ، کہ میں کہوں تم صبر کرو تمہیں نورانیت ملے گی. نہیں، اس کے بدلے میں جو مجھے عذاب ملے گا اس کا کیا ہوگا، اس کو تو نورانیت مل جائے گی. تو اینڈ اسی نورانیت پر ہے کہ خدا متعال نے ہمیں معذب کیا ہے کہ ہم اس دنیا کے چھلکے کو اتاریں. آیت اللہ جوادی عامری نے بہت خوبصورت وہ قیافے نکالتے ہیں، کہتے ہیں موت چکھنے کو کہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، نہ کہ موت ہمیں مار لے گی. ہم نے موت کو چکھنا ہے، موت نے ہمیں کھانا نہیں ہے. ہم نے باقی رہنا ہے، ہم نے چکھ کے آگے بڑھ جانا ہے. بس موت ہمیں مارے گی نہیں، ہم موت چکھیں گے، آگے بڑھ جائیں گے. یہ ہوگا انشاءاللہ.